دیکھیں اور دیکھ کر دیکھیں، مرحوم ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے، مرحوم ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں، مرحوم ہونے کے لیے مصطفیٰ کا ہونا ضروری ہے۔ یہ فائنل بات ہے، دیکھیں احادیث میں ہے۔ تو یہ کہنا کہ یہ کوئی مرنے والے کے لیے خاص ہم بول دیتے ہیں، چونکہ پتہ نہیں، شاید عوام الناس میں آگاہی شاید نہیں ہو سکی، تو یہ لفظ جو ہے وہ زیادہ بول دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امتی ھذہ امۃ مرحومہ، حضور فرمایا میری یہ امت، میں ھذہ پر بھی توجہ چاہتا ہوں، حضور نے یہ نہیں فرمایا میری امت امت مرحومہ ہے۔ علامہ صاحب حضور یہ نہیں ہے، کیونکہ اہل علم بیٹھے ہیں، میں سبق سنا رہا ہوں، دیکھیں حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میری امت امت مرحومہ ہے، بلکہ الفاظ ہیں میری یہ امت، میری یہ امت امت مرحومہ ہے۔ تو اس کا راز کیا ہے بھائی؟ حضور ھذہ، اب مجھے یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اس قریب کا صیغہ ہے کہ یا بعید کا ہے، یہ تو آپ سب کو پتہ ہی ہے۔ حضور دیکھیں انگلش میں ایک ہوتا ہے دس اور ایک ہوتا ہے ہی، دس یہ اور ہی وہ، ٹھیک ہے؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا میری وہ امت امت مرحومہ ہے، حضور فرماتے ہیں میری یہ امت امت مرحومہ ہے۔ پتہ کیا چلا؟ حضور بتانا کیا چاہتے ہیں؟ پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور سے دور ہے، امت یہ نہ سمجھے کہ حضور سے دور ہیں، حضور کی نظر نہیں ہے، حضور کے لیے کوئی دور نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں میری یہ امت، پتہ چل گیا وہ امت امت مرحومہ کیسے نہ ہو جو مصطفیٰ کی نظروں میں ہو۔ آپ جملے کا مول نہیں دے سکے، سبحان اللہ نہیں آگئی، میں اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ بھائی یہ امت امت مرحومہ کیوں نہ ہو؟ نظر رحمت کی ہو اور امت مرحومہ نہ ہو، نظر رحمت والے نبی کی ہو اور امت امت مرحومہ نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگلی بات بھی سننا بتانا چاہتا ہوں، مرحوم کس کو کہتے ہیں؟ جس پہ رحمت کرنی ہے۔ آپ کی سبحان اللہ آ جانی چاہیے۔ مرحوم کس کو کہتے ہیں؟ جس پہ رحمت کا پروگرام بن رہا ہے۔ مرحوم اس کو کہتے ہیں جس پر رحمت کر دی گئی ہے، رحمت کر دی۔ ہر نبی کی امت پر رحمت ہونی ہے، ہر نبی کی امت پر رحمت ہونی ہے، اس امت پر رحمت ہو چکی ہے، اس امت پر رحمت ہو چکی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا میری یہ امت امت مرحومہ ہے، رحمت کر دی گئی ہے۔ بھائی اب رحمت کیسے کر دی گئی؟ رحمت کیسے ہو گئی؟ تمہاری محنت کو دیکھ کے ہوئی ہے، تمہاری عبادت کو دیکھ کے رحمت ہوئی ہے۔ ایک جملہ علماء کی خدمت میں، میاں صاحب آپ کے نکتہ ماشاءاللہ آپ بھی نکتہ دان ہیں، دیکھیں ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، یہ رحمت کیسے ہو گئی اور یہ کیسے ہو جائے گی؟ رحمت کو دیکھ کے رحمت نہ ہو تو کیا ہو؟ تو کیا ہو؟ اچھا آپ کو پتا ہونا چاہیے اللہ نے آدم کو بنایا ہے، آدم کو رحمت نہیں بنایا۔ سر اٹھا کے کہو سبحان اللہ۔ میں حوالے ہوں
اور حوالے سے بات کر رہا ہوں، اور ہم سارے ہی حوالے ہیں الحمدللہ، اور جو جس کے حوالے ہے وہ اس کے حوالے ہو کر یہ حوالہ نوٹ کرے۔ ہم بے حوالے نہیں ہیں، بغیر حوالے کے نہیں ہیں، ہمارے پاس پورے حوالے ہیں، اور ہمارا بھی واہ 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 فریدی صاحب ماشاءاللہ فرما رہے ہیں کہ ہمارا بھی یہی حوالہ ہے، تو ماشاءاللہ ہم تو نسبت فرید والے ہیں، نسبت فریدی ہے ہماری، تو یہ بہت بڑی نسبت ہے، اور ہر نسبت والے کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے، وہ فریدی فریدی ہو ہی نہیں سکتا جو فرید کو اونچا نہ سمجھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ اور فرید کا مطلب کیا ہے؟ بے مثال، یکتا۔ تو بھائی دیکھیں، اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، رحمت نہیں بنایا۔ موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا ہے، رحمت نہیں بنایا۔ عیسیٰ کو روح اللہ بنایا ہے، رحمت نہیں بنایا۔ یہ سارے نبی رحمت والے ہیں، رحمت نہیں ہیں۔ سارے نبی رحمت والے ہیں، رحمت نہیں ہے۔ فرق کرنا پڑے گا، علم اور ہوتا ہے، علم والے اور ہوتے ہیں، نسبت اور ہوتی ہے، نسبت والے اور ہوتے ہیں۔ جناب عشق اور ہوتا ہے، عشق والے اور ہوتے ہیں، حسن اور ہوتا ہے، حسن والے اور ہوتے ہیں۔ جناب یہ فرق کرنا پڑے گا، اور میں یہ فرق خود تو نہیں کر رہا، اتنا بڑا فرق میں کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ تو میں بھی نہیں کر سکتی، میں بھی یہ فرق نہیں کر سکتی۔ حضور خود فرماتے ہیں، میں حوالہ پیش کر دیتا ہوں، حضور نے فرمایا انما انا رحمہ۔ ذرا سارے کہہ دیں سبحان اللہ۔ حضور کی حدیث میں نے سنائی ہے، میں نے کوئی بات اپنی نہیں کی علامہ صاحب، حضور فرماتے ہیں انما انا رحمت مہدا۔ حضور نے فرمایا صرف میں ہی رحمت ہوں۔ میرے ترجمانی پہ بھی ذرا توجہ چاہیے، میں انما کے ترجمانی کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں انما انا رحمہ، صرف میں ہی رحمت ہوں۔ اچھا آپ نماز کیا ہے؟ رحمت ہے؟ نماز رحمت ہے؟ نہیں۔ روزہ رحمت ہے؟ نہیں۔ یاد رکھو، حج رحمت ہے؟ نہیں۔ زکوٰۃ رحمت ہے؟ نہیں۔ یہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں یہ رحمت نہیں ہے، یہ رحمت کے ملنے کا سبب ہے، اس کے کرنے سے رحمت ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ۔ جتنے اعمال ہیں یہ رحمت از خود رحمت، ذاتی طور پر یہ رحمت نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا انما انا رحمہ۔ اعمال رحمت نہیں، رب کا جمال رحمت ہے۔ آمنہ کے لال رحمت ہیں۔ حضور نے فرمایا میں رحمت ہوں۔ اچھا یہ قرآن پاک میں بھی ماشاءاللہ رحمت کا بڑا ذکر ہے، اور آج ہم کے اکٹھے ہونے کا بھی یہی مقصد ہے، ہم رحمت کی دعا کے لیے، رحمت کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ تو جب ہم یہ توجہ کرتے ہیں قرآن مجید پر تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید میں ایک مقام پہ اللہ فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اللہ کی رحمت، بے شک، شک نہیں کرنا، اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ ذرا چینج کرنا چاہتا ہوں ترجمہ، اللہ کی رحمت خود احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ رحمت کے قریب ہونے کا دعویٰ ولی نہیں کر رہا۔ دیکھیں جو دعویٰ کرے دلیل اس کے ذمہ ہوتی ہے، دلیل مدعی پر ہے۔ حضرت یہ محسن کہہ رہا ہے کہ رحمت میرے قریب ہے، اگر محسن کہے گا تو بندے دلیل مانگیں گے۔ حضرت
تو ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਮਤ ਨੇੜੇ ਹੈ ਦੱਸੋ, ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਪੜੇਗੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੇ ਰੱਬ ਕਵੇ ਕਿ ਰਹਿਮਤ ਕਰੀਏ ਮੈਂ, तो रब तो कोई दलील मांगे? अल्लाह से तो दलील नहीं मांगी जाती, माना जाता है, ये बात ज़हन में रहे। अब अल्लाह फरमाता है कि बेशक या अल्लाह रहमत की बात करनी है तो इन्ना लगाने की क्या जरूरत थी, ऐसे ही फरमा दे। कुरान की बात हो रही है तो कुरान तो वैसे ही शक से पाक है, तो या अल्लाह ऐसे ही फरमा दे, इन्ना लगाने की क्या जरूरत है। सादा बंदों के लिए जरा सादगी भी एक बात करना चाहता हूँ। रब फरमाया गल रहमत दी है, शक तो पाक ही होनी चाहिए। हाय हाय हाय, बात रहमत की है। और अब ये अच्छा अब गौर कर लें, गौर कर लें, महबूब होता ही वो है जिस पे शक ना हो। और रब ने जब भी महबूब की बात की, कभी इन्ना लगाया, कभी कद लगाया, कभी लकद लगाया, ताकीद शक से दूर। अच्छा यहां एक खास बात अहले इल्म की नजर दुआ लेने के लिए करने लगा हूं। ये पता है ये जो इन्ना अन्ना का अन्ना, ये जो वो तो दूसरी तरफ में निकल गया, ये जो इन्ना लकद ये कद, ये पता है किस लिए? ये तहकीक किस लिए? ये तहकीक किस लिए? कद तहकीक लकद बिल तकीद, जरूर तकीद। क्यों? रब फरमाता है जहां हम तहकीक कर दें वहां तहकीक की जरूरत नहीं है। मैं बड़ा फटाफट जुमला दे देता तो सुभान अल्लाह नहीं कह सके। ओ भाई तहकीक उथे करो जिथे तहकीक की जरूरत है। बहुत बड़ा जुमला दे के जा रहा हूं, याद रखिएगा। देखें डॉक्टर तहकीक करे तो तहकीक की जरूरत बाकी है, कोई रिसर्चर तहकीक करे तो तहकीक की जरूरत बाकी है, कोई प्रोफेसर तहकीक करे तो तहकीक की जरूरत बाकी है। हर तहकीक को चैलेंज हो सकता है। जहां रब फरमा दे लक़द कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु, जहां रब खुद इन्ना लगा दे, लक़द लगा दे, कद लगा दे, रब फरमाता है हर जगह तहकीक करना, मेरे मुस्तफ़ा के बारे तहकीक ना करना, मुस्तफ़ा की शान पर तहकीक नहीं करनी, मुस्तफ़ा की शान को तस्लीम करना है। अल्लाह अकबर कबीरा। देखें ये कुरान की आयत भी बड़ी ख़ास है। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। जेड़े नेक समझते ने उन्हां तो माजरत करते हैं, जेड़े नेक समझते ने आदे आप। हाँ जी, यहाँ तो मामले कुछ और थे। हुजूर ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, एक मोहब्बत वाले ने कहा, हुजूर ने सोने पूछेंगे कोई गुनहगार है यहाँ? महशर में कहा गया कोई गुनाहगार है यहां? जितने भी पारसा थे सब गुनाहगार हो गए। अच्छा ये अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होना ये किन को कहा जा रहा है? नेकोकारों को। ये आयत पूरी आप पढ़ लीजिएगा, चूंकि वक्त मुख्तसर है, मैं मुख्तसर अब कर रहा हूं जी। ये रहमत का रुख किधर है? देखें, याद रख लें, अल्लाह की रहमत का जो रुख है ना जी, एक है अल्लाह का फजल और एक है अल्लाह की रहमत। अल्लाह के फजल का ज्यादा रुख नेकोकारों की तरफ है और अल्लाह की रहमत का ज्यादा रुख गुनाहगारों की तरफ है। रहमत का रुख हुजूर के गुलामों की तरफ है, गुनाहगारों की तरफ है। गुनाहगारों की बात की जा रही है, गुनाहगारों का जिक्र किया जा रहा है। तो जनाब ये मसला क्लियर कर लें कि मरहूम होने के लिए, रहमत लेने के लिए मरना जरूरी नहीं, बस हुजूर का होना जरूरी है। वो बाजार में हो तब भी मरहूम है, वो मजार में हो तब भी मरहूम है। निस्बत हो, मोहब्बत हो। और मैं सारी गुफ्तगू को समेटते हुए ये बात करना चाहता हूं,
دیکھیں آج ہر بندہ کہتا ہے مجھے ضرورت ہے، مال کی مجھے ضرورت ہے، اعمال کی ضرورت ہے. ضرورت ہے کہ نہیں بھائی؟ سارے بولو، ہمیں مال کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اعمال کی، نیک اعمال کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ضرورت ہے. ہر ایک کو ضرورت ہے، ہر ایک کو ضرورت ہے. میں ساری گفتگو کو اس نقطہ عروج پہ مکمل کر رہا ہوں. میری آج کی گفتگو کا یہی پیغام ہے، ہر ایک کو رحمت کی ضرورت ہے. یاد رکھنا، ہم جو یہ کہتے ہیں نا اعمال کی ہمیں ضرورت ہے، مال کی ہمیں ضرورت ہے. آج کسی بندے سے پوچھ لو، کوئی نہ کوئی کہتا ہے کوئی کہتا ہے مجھے حکومت کی ضرورت ہے، مجھے کرسی کی ضرورت ہے، مجھے حکومت کی ضرورت ہے، مجھے دولت کی ضرورت ہے، مجھے محنت کرنے کی ضرورت ہے، مجھے صحت کی ضرورت ہے، مجھے محنت کی ضرورت ہے. ہر ایک کی کوئی نہ کوئی ضرورت ہے، ہر ایک کی کوئی نہ کوئی ضرورت ہے. میں آج بتانا یہ چاہتا ہوں، ہر ایک کو کوئی نہ کوئی ضرورت ہے، اور ہر ایک کو جس کی ضرورت ہے اسے اللہ کی رحمت کہتے ہیں. ہر ایک کو، ایک ایک کو، ہر نیک کو اور ہر بد نیک کو رحمت کی ضرورت ہے. یہ بات یاد رہے، یہ رحمت کی ہر ایک کو ضرورت ہے. اہل بیت کو رحمت کی ضرورت ہے، صحابہ کرام کو رحمت کی ضرورت ہے، اولیاء اللہ کو رحمت کی ضرورت ہے، شریعت والوں کو رحمت کی ضرورت ہے، طریقت والوں کو رحمت کی ضرورت ہے. ہر ایک کو رحمت کی ضرورت ہے. معرفت والوں کو رحمت کی ضرورت ہے، حقیقت والوں کو رحمت کی ضرورت ہے. ہاں خود شریعت کو رحمت کی ضرورت ہے، خود طریقت کو رحمت کی ضرورت ہے، خود معرفت کو رحمت کی ضرورت ہے، خود حقیقت کو معرفت کی ضرورت ہے، رحمت کی ضرورت ہے. ہر نسبت کو رحمت کی ضرورت ہے، ہر محنت کو رحمت کی ضرورت ہے، ہر دولت کو رحمت کی ضرورت ہے، ہر دولت والے کو رحمت کی ضرورت ہے، ہر علم کو رحمت کی ضرورت ہے، ہر علم والے کو رحمت کی ضرورت ہے. اول سے لے کے آخر تک، ابتدا سے لے کے انتہا تک ہر ایک کو رحمت کی ضرورت ہے. کوئی رحمت کے بغیر نہیں. انبیاء کو رحمت کی ضرورت ہے، رسولوں کو رحمت کی ضرورت ہے، انسانوں کو رحمت کی ضرورت ہے، جانوروں کو رحمت کی ضرورت ہے، آسمان والوں کو رحمت کی ضرورت ہے، زمین والوں کو رحمت کی ضرورت ہے، عرش والوں کو رحمت کی ضرورت ہے، مکے والوں کو رحمت کی ضرورت ہے، مدینے والوں کو رحمت کی ضرورت ہے، اس گاؤں والوں کو رحمت کی ضرورت ہے، ہر شہر کو رحمت کی ضرورت ہے، ہر ملک کو رحمت کی ضرورت ہے. ہر ایک کو رحمت کی ضرورت ہے، سب کو رحمت کی ضرورت ہے، ہر ایک کو رحمت کی ضرورت ہے. جناب اس بات پر ہم اتفاق کر لیا ہم نے، جی زندگی کو رحمت کی ضرورت ہے، موت کو رحمت کی ضرورت ہے، ہر ایک کو رحمت کی ضرورت ہے. یا اللہ وہ رحمت کیا ہے جو ہر ایک کی ضرورت ہے؟ یا اللہ وہ رحمت تو بتا جو ہر ایک کی ضرورت ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. رب نے فرمایا ہر ایک کو رحمت کی ضرورت ہے. یا اللہ یہ رحمت کی ضرورت سب کی کیوں بنایا؟ کہا اس لیے کہ سب کو پتہ چلے سب کو رحمت کی ضرورت ہے، رحمت کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ رحمت حضور کی ذات ہے. وہ رحمت کسی اور چیز کا نام نہیں. او بھائی وہ رحمت مکے کا بھی نام نہیں ہے، مکے کو بھی رحمت نہیں کہا کہ کوئی کہے جی مکہ رحمت ہے، یہ ذاتی طور پہ رحمت ہے. نہیں، ذاتی طور پہ رحمت حضور کی ذات ہے. اب اس رحمت کو لینے کا طریقہ کیا ہے؟ حضور کی نظروں میں آ جاؤ، حضور کی نظروں میں آ جاؤ، حضور کی نوکری میں آ جاؤ، حضور کی غلامی میں آ جاؤ. مجھے علامہ صاحب بتا رہے تھے کہ میں اس وقت جب انہوں نے ذکر کیا تو میں نے فوراً حدیث میرے ذہن میں آئی، الدال علی الخیر کفاعلہ. نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی نیکی کرنے والے کی طرح ہے. ان کے اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے میں ان کے بھائی کا پورا جو ہے نا مشورہ اور ان کا ہاتھ ہے. دیکھیں رہنمائی انہوں نے کی، قرآن پاک کی
خاص ڈگری. دیکھیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں یہ میرا یہ گمان ہے، صادق ہے، میں غالب گمان ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے. دیکھیں جب حضور نے فرما دیا کہ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسے ہے جیسے خود اس نے نیکی کی ہے، تو الحمدللہ یہ ایک مجھے سن کر بڑی تسلی بھی ہوئی، اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسی عمل کو ان کی بخشش کا ذریعہ بنا. اللہ پاک اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ایک جناب میں حضور خلاصہ کلام یہ ہے، دیکھیں 3 چیزیں ہیں، دنیا، قبر اور حشر. جملہ کہنے لگا ہوں، اس کے آگے میں نے نہ کوئی لفظ بولنا ہے نہ کوئی بات کرنی ہے، تقریر ختم ہو جانی ہے. آپ سب بس اس جملے کو نوٹ کر لیجئے گا کیونکہ خاص محفل ہے، خاص بات ہے. دیکھیں دنیا کس لیے بنائی گئی، قبر کس لیے بنائی گئی اور حشر کس لیے بنایا گیا. ایک جملے میں عرض کرنے لگا ہوں، دنیا محبت مصطفیٰ کے لیے ہے، دنیا حضور کی محبت کے لیے ہے، قبر حضور کی معرفت کے لیے ہے، اور حشر حضور کی نعت کے لیے ہے.